الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بکرامت الدنیا والآخرہ اور کما قال. میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، مردوں عورتوں کا اہل ایمان کا بڑا مجمع ہے. خواتین زیادہ ہیں مردوں سے. مرد عورت کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ نے زندگی کو چلایا ہے. نہ اکیلے مرد سے زندگی چلتی ہے، نہ اکیلی عورت سے زندگی چلتی ہے. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ نے بطور احسان کے فرمایا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کیا تمہارے اللہ نے زمین تمہیں بچھا کے نہیں تھی؟ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور تمہیں جوڑا جوڑا بنایا ہے، کیا تمہارے اللہ نے نہیں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى، پھر اللہ نے فرمایا کہ دوسری جگہ ایک پانی سے میں نے دو شکلیں بنائیں، ایک مرد ایک عورت، ایک لڑکا ایک لڑکی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، کہ یہ تیرے رب کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ کسی کو عورت بنا دیتا ہے، کسی کو مرد بنا دیتا ہے، پھر آپس میں ان کا جوڑ بٹھاتا ہے، ان کی شادی کرتا ہے، پھر ایک دوسرے کے لیے دل میں محبت پیدا کر دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، اس کی قدرت کا شاہکار ہے. تو اللہ نے ان دونوں سے زندگی کو چلایا ہے. آدم علیہ السلام اکیلے جنت میں تھے، جنت جیسی جگہ میں تھے، اداس رہتے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے حوا کو پیدا فرمایا تو پھر جا کر جنت میں دل لگنا شروع ہوا، اور جب اللہ نے دونوں کو جدا کیا تو وہ اپنی جگہ پہ 40 سال روتے رہے اور حوا اپنی جگہ پہ 40 سال روتی رہیں، اور ان کے آنسو خشک نہیں ہوئے کہ ان دونوں کے ملنے سے زندگی کا کاروان چلتا ہے. یہ مل کر چلیں تو زندگی اگلی نسل میں جاتی ہے، وہ مل کر چلیں تو زندگی اس سے اگلی نسل میں جاتی ہے. اگر یہ ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے اور الگ ہونا شروع ہو جائیں گے، جیسے آج پوری دنیا میں یہ ہو گیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر الگ ہو رہے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، وہ اس کو چھوڑ رہی ہے، وہ اس کو چھوڑ رہا ہے، اس کو اس کی پرواہ نہیں، اس کو اس کی پرواہ نہیں، ہمیں گھر مل جائے گا، ہمیں الاؤنس مل جائے گا، ہمیں پیسے مل جائیں گے، ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں. یہ ہم اللہ کے نظام کو چیلنج کر رہے ہیں. اور جو آدمی اللہ کے نظام کو توڑتا ہے اس کی زندگی میں سے زندگی نکل جاتی ہے، بس دن رہ جاتے ہیں جنہیں وہ گنتا ہے اور آنے والے وقت کا وہ انتظار کرتا ہے. زندگی اپنی خوبصورتی کے ساتھ اس کے اندر سے نکل جاتی ہے. زندگی کیسے گزارنی ہے اس کا علم اللہ نے انسان کو نہیں دیا. روٹی کیسے کھانی ہے، کپڑا کیسے بنانا ہے، یہ علم اس نے خود سیکھ لیا. لیکن زندگی گزارنی کیسے ہے، گھر کیسے بنانا ہے، ہر ملک کے لحاظ سے کیا میٹیریل ہو، سڑک کیسے ہو، یہ سارا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں انسان خود کر رہا ہے. لیکن یہ سارا کچھ وہ اس لیے کر رہا ہے کہ میں اچھی پرسکون زندگی گزاروں. جس پرپز کے لیے یہ سب کچھ ہوا ہے وہ حاصل نہیں ہے. 6 بر اعظم پھرا ہوں، کئی دفعہ پھرا ہوں. ساری محنت ہے کہ زندگی میں چین آئے، سب کچھ موجود ہے، صرف وہ نہیں جس کے لیے محنت ہو رہی. ساری چیزیں موجود ہیں لیکن ان چیزوں کے پیچھے جو مقصد ہے کہ سکھ ملے، چین ملے، سکون ملے، وہ کوئی نہیں ہے. اور چیزیں زندگی کو خوش نہیں کر سکتی، اور
چیزوں کی کمی زندگی کو پریشان نہیں کرتی. زندگی کے پریشان ہونے کا سبب انسان کے اندر ہے اور زندگی میں خوشیاں لانے کا سبب انسان کے اندر ہے. اللہ نے چیزوں میں تو کم زیادہ رکھا ہے, اس کو زیادہ پیسہ دیا ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم, ہم نے تمہارے اندر تقسیم کیا ہے, کسی کو زیادہ دیا ہے, کسی کو کم دیا ہے. اور ما نشاء لمن نرید, ہم جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں, جتنا چاہتے ہیں دیتے ہیں. اس میں اللہ کا اپنا نظام ہے, اس کا اپنا نظام چل رہا ہے. لیکن خوشی اور غم, چین بے چینی, سکون بے سکونی, یہ اللہ نے سب کے لیے برابر کر دیا ہے. ہر مرد عورت کے اندر پورا سسٹم موجود ہے اور اس کے اندر موجود ہے. باہر سے ایک پینی کی ضرورت نہیں اور باہر سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ اپنے اس سسٹم کو آن کر دے گا تو مرد ہے تو سکھ پائے گا, عورت ہے تو سکھ پائے گی. چیزیں ہوں گی تو بھی ٹھیک ہے, نہیں ہوں گی تو بھی ٹھیک ہے. وہ انگلینڈ میں رہے, پاکستان میں رہے, وہ انڈیا میں رہے, جہاں بھی رہے گا, وہ مکہ میں رہے, اگر اس نے اس نظام کو فالو کر لیا جو اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے, اس کی زندگی میں سکون ہوگا. اگر اس نظام کے خلاف چلے گا یا چلے گی تو پھر وہ زندگی کی خوشیاں بھول جائے. تو زندگی کیسے گزارنی ہے یہ علم انسان کو نہیں ملا. روٹی کیسے کھانی ہے, کپڑا کیسے بنانا ہے, گاڑی کیسے بنانی ہے, جہاز کیسے بنانا ہے, بلڈنگ کیسے بنانی ہے, یہ علم اللہ نے دے دیا, لے لو. لیکن زندگی کیسے گزارنی ہے یہ علم اللہ نے اپنے پاس رکھا, پھر اپنے ذریعے سے کنورٹ کیا اپنے نبیوں کو. نبی وہ علم لے کر آتے ہیں جو انسان کے پاس نہیں ہے. ساری زندگی ٹکریں مارتے رہیں, ہم نہیں جان سکتے کہ اللہ کون ہے اور اللہ کیسا ہے اور اللہ کیا ہے اور اللہ کیا چاہتا ہے. ہم ساری زندگی ٹکریں مارتے رہیں, ہم نہیں جان سکتے کہ ہمارا بنانے والا کون ہے, اس جہان کا بنانے والا کون ہے. یہ زندگی کیسے شروع ہوتی ہے؟ 4 مہینے کے بعد بچہ ایک دم حرکت کیوں شروع کر دیتا ہے؟ آج تک کسی میڈیکل سائنس میں اس کا جواب کوئی نہیں ہے کہ 4 مہینے کے بعد بچہ حرکت کیوں کرتا ہے. اور آج تک میڈیکل سائنس میں اس کا جواب کوئی نہیں کہ یہ مر کیسے جاتا ہے. موت کیا ہے, موت کسے کہتے ہیں؟ 200 جواب ہیں اس کے میڈیکل سائنس, 200 کہ موت یہ ہے, موت یہ, ایک بھی صحیح نہیں, سارے ہی غلط. کیونکہ وہ اپنی عقل سے زندگی کو دیکھ رہے ہیں, اپنی عقل سے موت کو دیکھ رہے ہیں, اور یہ اس کے لیول سے اوپر کا کوشچن ہے, اس کے لیول سے اوپر کا علم ہے. انسان کو یہ علم نہیں ملا. پھر موت کے بعد کیا ہونا ہے, قبر میں جا کے کیا ہونا ہے, یہ علم انسان کو نہیں ملا. کیا موت اینڈ ہے یا موت کے بعد کچھ اور ہے, یہ علم انسان کے پاس کوئی نہیں ہے. کس نے جہان بنایا, کیسے بنایا, کیوں بنایا, مجھے کیوں بنایا, مجھے کیوں مارا, اس کو کیوں موت آئی, اس کو کیوں موت آئی, یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جہاں بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون. یہاں آ کر انسان کا علم ختم ہو جاتا ہے, وہ تھک جاتا ہے, وہ گر جاتا ہے, اسے نہیں پتا چلتا کہ کون ہے کون ہے. سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 مبشرہ میں ٹاپ 10 صحابہ میں سے. اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر, ایک سٹنگ میں آپ نے یہ کہا, ویسے تو سب صحابہ جنتی ہیں, سب جنتی ہیں, کلن وعد اللہ الحسنى, لیکن آپ نے ایک دفعہ ایک ہی سٹنگ میں فرمایا ابو بکر جنتی, عمر جنتی, عثمان جنتی, علی جنتی, طلحہ جنتی, زبیر جنتی, سعد بن ابی وقاص جنتی, عبد الرحمن بن عوف جنتی, ابو عبیدہ بن جراح جنتی, سعید بن زید جنتی. ان 10 کو, ان کو ٹاپ 10 کہا جاتا, 10 مبشرہ. ان میں سے سعید بن زید, ان کے والد تھے زید بن نفیل, زید بن نفیل. تو وہ بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے تھے اور کہتے تھے ارے قریش, اللہ یہ جو تم پوج رہے ہو یہ سب پتھر ہیں, یہ سب پتھر ہیں, ان سے کچھ نہیں ہوتا. اس جہان کا کوئی بنانے والا ہے, وہ کون ہے یہ میں نہیں جانتا, لیکن کوئی ہے, یہ پتھر نہیں ہے, یہ پتھر نہیں ہے. تو ایک دفعہ آپ نے سعید بن زید سے کہا کہ سعید میں تیرے باپ کو جنت میں دیکھتا ہوں, میں تیرے باپ کو جنت میں دیکھتا ہوں. کہ اس نے اتنا پہچانا کہ کوئی ہے. اب وہ کون ہے, کیا چاہتا ہے, یہ تو وحی اور نبی کے بغیر کوئی بتا نہیں سکتا.
تو ہمارے دین کی بنیاد، ہماری زندگی کی بنیاد میں سب سے پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے کہ مجھے بنانے والا بھی اللہ ہے اور کائنات کا بنانے والا بھی اللہ ہے، اور اللہ کی خبر ہے الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. اللہ نے ایسے طاقتور انداز میں بات کی ہے کہ ہر شک کو کاٹ کے رکھ دیا ہے. کون ہے اللہ کے سوا جو کہے کہ زمین میں نے بچھائی؟ کون ہے اللہ کے سوا جو کہے کہ پہاڑ میں نے بنائے؟ کون ہے اللہ کے سوا جو کہے کہ مرد عورت میں نے بنائے ہیں؟ کون ہے اللہ کے سوا جو نیند لاتا ہے؟ نیند جب چلی جائے، ایک بلینئر کی بیگم کا مجھے فون آیا کہ مولانا میں بڑی بدقسمت خاتون ہوں، میری رات آنکھوں میں کٹ جاتی، مجھے نیند نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کون ہے اللہ کے سوا جو نیند کو لائے؟ کون ہے اللہ کے سوا جو سورج کو لے کر اب آیا ہے؟ کون ہے اللہ کے سوا جو اس کو جا کے غروب کر کے پھر رات کو لاتا ہے؟ کون ہے اللہ کے سوا جس نے سات آسمان بنائے، بیچ میں سورج کو آگ لگائی؟ کون ہے اللہ کے سوا جو بادلوں سے ڈھانپ دیتا ہے اور ہر وقت اس میں سے پانی برساتا ہے، گراتا ہے؟ کون ہے اللہ کے سوا جو باغ لگاتا ہے، درخت لگاتا ہے، پھل لگاتا ہے، پھول لگاتا ہے، پتے لگاتا ہے؟ امن جعل الارض قرارا، کس نے زمین کو قرار بنایا؟ وجعل خلالها انہارا، کس نے اللہ کے سوا دریاؤں کو چلایا؟ وجعل لها رواسی، کس نے پہاڑوں کو زمین میں گاڑا؟ وجعل بین البحرین حاجزا، کون ہے اللہ کے سوا جو کڑوے اور میٹھے پانی کو الگ الگ کرتا ہے؟ کون ہے اللہ کے سوا؟ امن خلق السماوات والارض، کون ہے اللہ کے سوا جس نے زمین آسمان بنائے؟ وانزل لكم من السماء ماء، کون ہے جس نے آسمان سے پانی کو برسایا؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، کون ہے اللہ کے سوا جو اس میں سے سبزہ نکالتا ہے، پھل پھول نکالتا ہے؟ فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. کون ہے کوئی بتاؤ تو صحیح جو دانے کو پھاڑتا ہو، سیڈ کو توڑتا ہو اور اس میں سے ایک پتا باہر نکالتا ہو، ایک چھوٹی سی پتلی سی شاخ بنا کے نیچے لے جائے، جڑ بنا کے نیچے لے جاتا ہو، پھر جڑ کو نیچے لے جائے، پتے کو اوپر نکالے، پھر اس کو ہلکا سا موٹا کرے، پھر اسے اور موٹا کرے، پھر جڑ اور نیچے جائے. جڑ اوپر کیوں نہیں جاتی؟ تنا نیچے کیوں نہیں جاتا؟ یہ عقل مندی جڑ میں ہے، زمین میں ہے، پتے میں ہے، شاخ میں ہے یا سیڈ میں ہے، کس میں ہے؟ میں نے تو جا کے یوں پھینک دیا. آپ کے ابھی تو اب ایگریکلچر کافی ہو رہا ہے، تو اس نے جا کر یوں پھینک دیا. اب اس کو اوپر لے جانا، جڑ کو نیچے لے جانا، یہ سیڈ کی سمجھداری ہے، زمین کی سمجھداری ہے. ہوا پانی کا کام ہے؟ نہیں. ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ ہے جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے، اوپر لے جاتا ہے، نیچے سے غذا پہنچاتا ہے، اس کو موٹا کرتا ہے، پھر اس پہ شاخیں نکالتا ہے، شاخوں پہ پتے لاتا ہے، پتوں کے اوپر پھول بناتا ہے، پھولوں کے اندر مٹر جیسے دانے کے ساتھ پھل بناتا ہے، پھر اس کو موٹا کرتا ہے، پھر اس میں رنگ بھرتا ہے، پھر اس میں مٹھاس بھرتا ہے، پھر اس میں ذائقے بھرتا ہے، پھر اس میں خوشبو بھرتا ہے. کسی کو کڑوا بناتا ہے، کسی کو میٹھا بناتا ہے، کسی کو کھٹا بناتا ہے، کسی کو کسیلا بناتا ہے، کسی کو ترش بناتا ہے، کسی کو بہت میٹھا، کسی کو درمیانہ میٹھا، کسی کو سرخ رنگ، کسی کو سبز رنگ، کسی کو سفید رنگ، کسی کو پیلا رنگ، کسی میں بیج کو بکھیر دیتا ہے، کسی میں بیج کو اکٹھا کر دیتا ہے. یہ سارے کام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، یہ سب تمہارا اللہ کرتا ہے. لا الہ الا اللہ ہماری زندگی کی پہلی بیس ہے، لا الہ الا اللہ، کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ ہی میرا معبود ہے، اور اللہ کے نظام کے تحت یہ ساری کائنات چلتی ہے. لہذا مجھے بھی اللہ کی مان کے چلنا ہے، مجھے بھی اللہ کو سامنے رکھ کر چلنا ہے، اپنی خواہشوں پر نہیں چلنا کہ خواہش کی زندگی
اس دنیا کا ڈیزائن اللہ نے ایسا کیا ہے کہ جو اپنی خواہش اور اپنی مرضی پہ چلے گا وہ تھکتا رہے گا، ہمیشہ تھکتا رہے گا، اور جو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دے گا وہ ہمیشہ خوش رہے گا، خوش رہے گا، خوش رہے گا۔ تو یہ ہمارا لا الہ الا اللہ ہماری بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ ہماری بنیاد۔ اب دیکھنا اللہ تعالیٰ کیوں بات کرتا رہا ہے، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا، ایک ایک چیز، زمین، پہاڑ، نیند، وجعلنا اللیل لباسا، رات، وجعلنا النہار معاشا، دن، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، آسمان، وجعلنا فیہا سراجا وہاجا، سورج، وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، پھر اس سے پانی کا نکالنا، اور پھر اس کے ساتھ اس میں سے اللہ تعالی لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا، پھر اس میں زمین کے اندر سے ہماری غذا کو نکالنا، یہ کرتے 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 ایک دم اللہ کہتا ہے ان یوم الفصل کان میقاتا، یوں لگتا ہے جسے بات کہیں سے کہیں چلی گئی، ہمیں کہیں سے کہیں نہیں گئی، اللہ نے اس میں جوڑ بٹھایا ہے کہ بیچ میں ایک سوال اٹھایا ہے کہ یہ آسمان تو نے کیوں بنائے، تو نے ہمیں کیوں بنایا، تو نے رات کیوں بنائی، دن کیوں بنایا، سورج کیوں بنایا، بادل کیوں بنائے، پھل پھول کیوں بنائے، ہمیں زندگی کیوں دی، ہمیں موت کیوں دی، یہ سب کچھ سوال اٹھتے ہیں تو اس کا ایک دم جواب ہے، یہ اس لیے ہے کہ یہ زندگی ایک دن جا کر ختم ہو کر ایک نئے جہان میں داخل ہوگی، اور اس میں داخل ہونے کے بعد ایک فیصلے کا دن آئے گا، ان یوم الفصل کان میقاتا۔ یہ ایسے نہیں ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، جو مرضی کرو تمہیں کوئی دیکھنے والا نہیں، شربت اور شراب میں فرق نہ کرو، سود اور تجارت میں فرق نہ کرو، جھوٹ اور سچ میں فرق نہ کرو، نماز پڑھنے چھوڑنے میں فرق نہ کرو، توحید اور شرک میں فرق نہ کرو، عدل اور ظلم میں فرق نہ کرو، زنا اور نکاح میں فرق نہ کرو، یہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے کرو کرو کرو، کوئی روکنے والا یہاں کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن پھر کیا ہوگا، ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلے کا دن اللہ مقرر کر چکا ہے، وہ کیسے آئے گا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک آواز آئے گی، پھر کیا ہوگا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، بلیک برن کے تو پہاڑ ویسے چھوٹے چھوٹے ہیں، پاکستان کے پہاڑ دیکھو تو ہماری عقل گم ہو جائے، دنیا کا سب سے 3 بڑے پہاڑی سلسلے، دنیا کے پوری دنیا کے 3 بڑے پہاڑی سلسلے پاکستان سے شروع ہوتے ہیں، پاکستان میں آ کے جمع ہوتے ہیں گلگت کی طرف، تو وہ دیکھو تمہاری ٹوپی گر جائے، اور میرا رب کہتا ہے وَحِمَلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ ریت بن جائیں گے، ایسے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بکھر جائیں گے، فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اور آج وہ دن آ گیا جس سے میں تمہیں بتاتا بھی تھا، ڈراتا بھی تھا اور سمجھاتا بھی تھا، لیکن تم نے کہا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، ابھی تو روٹی پوری نہیں ہونی، پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے قبر کے لیے، تو پھر وہ آ گیا ہے، فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، پھر کیا ہوا، وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان پھٹا، فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، وہ پرانے کپڑے کی طرح پھٹ کے پرزے ہو گیا، پھر کیا ہوا، وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، فرشتے بھاگ کے کناروں پر چلے گئے، پھر کیا ہوا، وَيَحْمَلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، پھر 8 فرشتوں نے عرش کو اٹھایا اور آ کر تمہارے سروں کے اوپر کھڑا کر دیا، پھر کیا ہوا، یومئذ تعرضون، پھر تم مرد عورت میرے سامنے باری باری پیش کیے گئے، اور ایسے سیکنڈوں میں حساب ہوگا کہ آدم کی ساری نسل کا حساب منٹوں میں ہوتا چلا جائے گا، اور پھر کیا ہوگا، لا تخفى منکم خافیہ، اب تم سوچو گے کہیں بھاگ کے چھپ جاؤں، بلیک بن کی طرح چھپ جاؤں، پاکستان انڈیا کی طرح کہیں چھپ جاؤں، لیکن آج چھپ نہیں سکو گے، پھر تم سوچو گے کہیں بھاگ جاؤں، تو اللہ کہے گا این المفر کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر، آج بھاگ بھی نہیں سکتے، بھاگنے کے راستے بلیک بن تھے، یہاں کوئی نہیں، چھپنے کے راستے پاکستان انڈیا میں تھے، یہاں کوئی نہیں، این المفر فانفذوا لا تنفذون الا بالسلطان، طاقت ہے تو آج پھر بھاگ کے دکھاؤ، چھپ کے دکھاؤ، لڑ کے دکھاؤ، انکار کر کے دکھاؤ، نہیں، یوم نسیر الجبال، جب تم اٹھو گے تو زمین پہ پہاڑ نہیں دیکھو گے، وتری الارض بارزہ، زمین ایک صاف میدان ہوگا، وحشرناہم، اور میں تمہیں جمع کروں گا، فلم نغادر منہم احد، ایک کو بھی پیچھے نہیں چھوڑوں گا، کیوں،
کہ لقد احصاہم، میں نے تمہیں گھیرے میں لیا ہوگا اور تم چھپ نہیں سکو. کیوں؟ وعدہم عدا، میں نے ایک ایک کو گنا ہوا ہوگا، یہ کھڑی ہے، وہ کھڑا ہے، یہ کھڑی ہے، وہ کھڑا ہے، اور ایک ایک پر تیرے رب کی نظر ہوگی. لا تخفى منکم خافیہ لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر کوئی چیز چھپ نہ سکے گی. پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا. اب تم آؤ گے فوج بن کر، فوج بن کر، فوج بن کر. کیسے آؤ گے؟ میرے نبی نے کہا کچھ پیدل آئیں گے، کچھ سواریوں پر آئیں گے، اور کچھ سر کے بل چلیں، سر نیچے ٹانگے اوپر. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیسے چلیں؟ سر کیسے چلیں گے؟ کہ جو اللہ ٹانگوں پہ چلاتا ہے وہ سر پہ چلائے گا، سر نیچے ہوگا، ٹانگوں پر ہوگا. اور آپ نے فرمایا میں براق پہ سوار ہوں گا اور میرے آگے بلال سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا، ڈرائیور بن کے. پھر میدان حشر میں ہم پہنچیں گے تو بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا. جو اذان مدینے میں گونجتی رہی 10 سال، وہ اذان تم اس دن محشر کے میدان میں سنو. پھر کیا ہوگا؟ وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. ہر آسمان کے دروازے کھل جائیں گے، فرشتے اتریں گے، اللہ آئے گا، پہاڑ ہٹا دیے جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ ان جہنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزاء وفاقا. پھر جہنم آئے گی، کہے گی اللہ عجل علی باہلی، میرے مجرم میرے حوالے کر، میرے مجرم مجرمین، میرے نافرمان تیرے نافرمان میرے حوالے کر. تو ہو وہ آ کر ایک چیخ مارے گی، تصفر زفرا، تو سارے انسان زمین پر گریں گے اور سب کے منہ پہ ہوگا نفسی 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 نفسی. کوئی آج دم نہیں مار سکے گا، دم نہیں مار سکے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا هذه صحفكم تقرأ علیکم، میرے بندو اب تمہاری فائل میں کھولنے لگا ہوں، ہر عورت ہر مرد کی فائل میں کھولنے لگا ہوں. اقرأ کتابک، خود پڑھو. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، مجھے کہیں سے کسی اور گواہ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی وٹنس نہیں چاہیے، تمہاری اپنی کتاب تمہارے وٹنس ہے. یہ ہے تیری رات، یہ ہے تیرا دن، یہ ہے تیری جوانی، یہ ہے تیرا بڑھاپا، یہ ہے تیرا مال، یہ ہے تیرا فقر، یہ تیری بیماری، یہ صحت، یہ عروج، یہ زوال. دیکھ کوئی غلط تو نہیں لکھا. تو اس کے جواب میں پڑھنے والا کیا کہے گا؟ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا ولا كبيرا الا احصاها. ہے مر گیا، اس کتاب نے تو کچھ بھی نہ چھوڑا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہ سب کچھ میں نے کیوں بنایا ہے اور تمہیں کیوں بنایا ہے؟ یہاں تک پہنچانے کے لیے کہ ایک دن فیصلے کا آئے گا، ادھر جنت آئے گی، ادھر جہنم آئے گی. اللہ تعالیٰ جہنم میں سے کہے گا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. جہنم والوں کے لیے سب سے خوفناک قرآن میں جو آیت ہے وہ یہ ہے، سب سے شدید آیت جہنم والوں کے لیے یہ ہے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. چکھو یہ عذاب ہمیشہ بڑھتا جائے گا. اور جنت والوں کے لیے ساتھ لپٹے پر فرق بدل لیتا ہے، جہاں جنت آتی ہے جہنم آتی، جہاں جہنم آتی ہے جنت آتی. اور اللہ جنت کو زیادہ تفصیل سے کھولتا ہے، جنت کو، جہنم کو ذرا گھٹ کے، جنت کو ذرا تفصیل سے، کہ لوگ اللہ سے امید زیادہ ہونی چاہیے، ڈر تھوڑا ہونا چاہیے، امید زیادہ ہونی چاہیے. اللہ خوف اور ایمان، خوف اور امید کے درمیان ایمان ہے، لیکن خوف سے زیادہ امید کو غالب رکھنا چاہیے. کہ بعض اوقات شیطان نا امید کر دیتا ہے، کہ ٹھیک ہے اب جو مرضی کرو، آگے جہنم تو ہے ہی، لہذا جو کرنا ہے یہی کر لو. تو اللہ امید زیادہ دلاتا ہے اور خوشخبریاں زیادہ سناتا ہے. اور چونکہ دوسرا رخ بھی ہے، بتاتا ضرور ہے، لیکن جیسے جنت کے بتانے میں اٹھان ہے، ایسے جہنم کے بتانے میں وہ اٹھان نہیں ہے. جس زور سے اللہ جنت کو بتاتا ہے اس سے ذرا کم کر کے اللہ تعالیٰ جہنم کو بتاتا ہے. وہ اپنے بندوں کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے، ان کا محبوب بننا چاہتا ہے. ساتھ ہی پر اللہ نے یوں ورق ان للمتقین مفازا،
حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حساب الرب السماوات والأرض وما بينهم الرحمن لا يملكون منه خطابا. ایک دم پھر اللہ جنت کو لاتا ہے اور کہتا ہے بہت خوشخبری ہو تقوی والے کو لیے کہ آج اس کی جنت بھی ہے، باغات بھی ہیں، محل بھی ہیں، نوکر بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں، خدام بھی ہیں، حشم بھی ہیں، قدم بھی ہیں، زندگی بھی ہے، موت ختم ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ختم ہے، محبت ہے، نفرت ختم ہے، صحت ہے، بیماری ختم ہے، عروج ہے، زوال ختم ہے، نعمتیں ہیں، بھوک فقر افلاس ختم ہے، ہر قسم کی خوشیاں ہیں، دکھ درد سارے ختم ہیں. یہ یہاں تک جا کر اللہ زندگی کو پہنچاتا ہے. تمہاری پہلی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سامنے سر جھکانا، اور اللہ اس کائنات کا مالک، اور اللہ میری زندگی کا مالک. موت لائے گا، قبر میں اتارے گا، پھر اٹھائے گا، پھر یا ادھر یا ادھر، یا جنت یا جہنم، درمیان والا ٹھکانہ کوئی نہیں ہے. اور دوسری ہماری بنیاد ہے محمد الرسول اللہ. محمد الرسول، جو کلمے کا ساتھ جڑا ہوا ہے، جو کلمے کا حصہ اللہ نے بنایا ہے، اور ایسا خوبصورت کر کے جوڑا ہے کہ لا الہ الا اللہ میں بھی 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ میں بھی 12 حرف ہیں. لا الہ الا اللہ میں بھی کوئی حرف نقطے والا نہیں، محمد الرسول اللہ میں بھی کوئی حرف نقطے والا نہیں. یہ تھوڑی سی اس کی میں تفصیل بتاؤں. جو ہمارے الف با تا ثا جیم ہا خا دال دال زا را سے لے کر یا تک کچھ حروف پر نقطے ہیں، کچھ حروف پر نقطے نہیں ہیں. جن حروف پر نقطہ ہے وہ کمزور ہوتا ہے، اور جس پر نقطہ نہیں وہ طاقتور ہوتا ہے. اس وجہ سے کہ جس حرف پہ نقطہ ہے اس کو اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی اور کی ضرورت ہے. با کو اپنا مطلب بتانے کے لیے ایک نقطے کی ضرورت ہے. تا اس سے بھی زیادہ کمزور ہے تو اس کو اپنا مطلب بتانے کے لیے 2 نقطوں کی ضرورت ہے. فا اس سے بھی زیادہ کمزور ہے تو اس کو اپنا مطلب بتانے کے لیے 3 نقطوں کی ضرورت ہے. اور الف اور ہا اور دال اور را اور سین اور صاد اور تا اور لام اور میم اور کاف اور واو اور حمزہ یہ طاقتور ہیں، کیونکہ یہ اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی حرف کے کسی نقطے کے محتاج نہیں ہیں. ابن المنظور رحمت اللہ علیہ نے اس پر بھی بہت خوبصورت کلام کیا ہے. سین طاقتور، شین کمزور. سین کو اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی ہر نقطے کی ضرورت نہیں ہے، شین کو اپنا مطلب بتانے کے لیے 3 نقطوں کی ضرورت ہے. تو جن پہ نقطہ ہے کمزور، جس پہ نقطہ نہیں وہ طاقتور. جب اللہ نے اپنا نام بنایا تو اللہ بنایا، کوئی نقطے والا حرف ہے نہیں ہے نا. جب اللہ نے حبیب کا نام بنایا تو محمد بنایا، کوئی نقطے والا حرف ہے. جب دوسرا نام رکھا تو احمد رکھا تو کوئی اس میں نقطے والا حرف ہے. تو جب کلمہ بنایا تو لا الہ الا اللہ، کوئی نقطے والا حرف نہیں. محمد الرسول اللہ، کوئی نقطے والا حرف نہیں. لا الہ الا اللہ 12 حرف، محمد الرسول اللہ 12 حرف. یہ خوبصورت کلمہ بنا کر اپنے حبیب کا نام اپنے ساتھ جوڑ کر یہ اعلان کیا کہ قیامت تک جس مرد عورت کو کامیابی چاہیے، عزت چاہیے، چین چاہیے، سکون چاہیے، اسے میرے نبی کے طریقے پر آنا پڑے گا. جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے اللہ سے پوچھا یا اللہ، ابراہیم خلیل تھے، موسیٰ کلیم تھے، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ. فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب میں نے آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا. اچھا یا اللہ کیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، الگ نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ بولو آگے. یہ بدل سکتا ہے، یہ بدل سکتا ہے. اے میرے حبیب تیرا میرا نام اکٹھا ہو گیا، کبھی جدا نہ ہوگا. شرحت لک صدرک، میں نے تیرا سینہ کھولا. وضعت عنک وزرک، میں نے تیرے بوجھ ہلکے کیے. ورفعت لک ذکرک، میں نے تیرے نام کو بلند کر دیا. وجعلتک فاتحا وخاتما، میں نے فاتح بھی تمہیں بنایا، خاتم بھی تمہیں بنایا. فاتح ہیں تو خاتم نہیں، خاتم ہے تو فاتح نہیں. فاتح تو کہتے ہیں جو پہل کرے، خاتم کہتے ہیں جو آخر میں آئے. جو آخر میں ہے وہ پہلے نہیں، جو پہلے ہے وہ آخر میں نہیں. لیکن میرے نبی دنیا میں آنے کے لحاظ سے خاتم، سب سے آخری مہر لگانے والے، اور وجود میں آنے کے لحاظ سے سب سے پہلے. کہ میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنانے سے 2000 سال پہلے یا 1000 سال پہلے
سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. اور سورہ یاسین کی تلاوت کیا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اے میرے حبیب مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی آپ میرے رسول ہیں. تو کائنات بننے سے پہلے عرش، فرش، لوح، قلم، کرسی، جنت، دوزخ، جبریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، آگ، پانی، مٹی، ہوا، چاند، تارے، سورج، سیارے، دھرتی، آکاش، اس سب سے پہلے میرے اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا اور اپنے نام کے ساتھ جوڑا، اپنے نام کے ساتھ جوڑا اور یہ اعلان کیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم. یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے. قرآن نے کئی قسمیں اٹھائی ہیں، والضحی واللیل اذا سجی والشمس اذا ضحاها والشمس والضحی والقمر اذا تلاها. یہ بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن جو سب سے خوبصورت قسم قرآن نے اٹھائی ہے وہ یہ ہے فلا وربک. اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم. یہ محبت کی انتہا ہے تو خود اللہ خود ہی ہے نا، لیکن قسم ایسے اٹھا رہا ہے جیسے اللہ کے نبی کا رب کوئی اور ہے اور یہ قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے. یوں کہہ رہا ہے مجھے تیرے رب کی قسم، حالانکہ قسم تو خود اٹھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ اظہار محبت میں آخری درجہ ہے عربی زبان میں کہ غیر بن کے قسم اٹھائی جائے، غیر بن کے فلا وربک تیرے رب کی قسم. یہ بلیک بن کی عورتوں کو بتا دے، مردوں کو بتا دے لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک تیرے طریقوں پہ راضی نہیں ہوں گے میں ان کا ایمان قبول نہیں کروں گا. جب تک تیرے طریقوں پہ راضی نہیں ہوں گے ان کا ایمان قبول نہیں ہے. ہر حال میں اللہ کے محبوب کے سانچے میں ڈھل جانا. اللہ کی قسم ایک ہی ہستی ہے جس سے اللہ نے پیار کیا. تو اللہ جسے پسند کرے تو وہ کیا چیز ہوگی؟ میری پسند میرے لیول کے مطابق، جتنا میرا آئی کیو ہے اس کے مطابق میری پسند، آپ کے آئی کیو کے مطابق آپ کی پسند ہے. لیکن اللہ جو خالق اور مالک ہے وہ کسی چیز کو کسی کو حبیب بنائے اور کسی کو پسند کرے تو اللہ اپنے لیول پر پسند کرے گا. کیا چیز ہے؟ ایک عورت آئی حضرت علی کے پاس پیالہ لے کر تھوڑا شہد چاہیے، شہد. تو وہ پورا وہ 3 پڑا تھا مشکیزہ انہوں نے اٹھا کے وہ دے دیا. تو ان کے نوکر نے کہا وہ تو خالی پیالہ شہد لینے آئی تھی، آپ نے پورا اس کو اٹھا کے دے دیا. تو انہوں نے فرمایا کہ وہ اپنی شان کا لینے آئی تھی، میں نے اپنی شان کا دیا ہے. تو جب اللہ کسی کو پسند کر رہا ہے تو اس کی شان کے مطابق پسند کر رہا ہے. تو بھائیو اللہ کا حبیب بننا ہے تو محمد مصطفیٰ کی زندگی سیکھ لو. محمد مصطفیٰ کا ظاہر بھی بنا لو، باطن بھی بنا لو. اللہ کو پسند آ جاؤ. میں تو ہر جگہ کی بات کر رہا ہوں، نقل مار کے لوگ پاس ہو جاتے. تم اللہ کے نبی کی نقل مار لو. نظر آؤ کہ یہ محمدی. میں کوئٹہ میں بیٹھا تھا بیان کے بعد، لوگ ملنے آ رہے تو انہوں نے دروازہ بند کر دیا. تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنے بچے کو لے کے کھڑا ہے، شیشہ لگا تھا دروازہ. میں نے کہا اس کو اندر آنے، اس کو لے کے آ گئے. ملا کہ یہ میرے بچے کے لیے دعا کر رہے ہیں، بیمار ہے. کیا بیمار ہے؟ دل میں سوراخ ہے. تو میں نے کہا اس کا آپریشن کراؤ. تو وہ رونے لگا کہ میں تو غریب آدمی ہوں، میں کہاں آپریشن کرا سکتا، 3 لاکھ کا خرچ. تو میں نے بچے کو دیکھا تو ایک دم میں نے دیکھا وہ میرے چھوٹے بیٹے علی کا ہم شکل تھا. اللہ کی قسم میں نہیں جانتا وہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے. سر اس بچے میں نے اپنا بیٹا دیکھا. تو میرا بھائی کارڈیالوجسٹ ہے، میں نے وہی اس کو فون ملایا. میں نے کہا میں ایک بچہ بھیج رہا ہوں، اس کا علاج ہونا، ایک پیسہ اس کا نہیں لگنے دینا، سارا خرچہ سارا اس کا آپریشن مفت کروانا. ان کا ٹھیک ہے بھائی. 3 لاکھ میں 3 روپے اس کا نہیں خرچ ہوئے آنے جانے کے کرائے کے. کسی ایک صرف مجھے اس میں اپنا بیٹا نظر آیا تو مجھے اس پر محبت اور شفقت کی لہریں اٹھنے لگیں. جب اللہ کے نبی کا روپ اللہ تمہارے اندر دیکھے گا تو اللہ تم سے پیار نہیں کرے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمے کا لازمی جز ہے. اس لیے قیامت تک اللہ نے اپنے حبیب کی زندگی کو باقی رکھا یہ بتانے کے لیے کہ
14 صدی گزریں یا 14,000 سال گزر جائیں، جیسے قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ میرے محبوب کی زندگی بھی کھلی کتاب کی طرح ہے، اس میں بھی اس کو کوئی چھپا نہیں سکتا، کوئی مٹا نہیں سکتا، کوئی گھٹا نہیں سکتا، کوئی بڑھا نہیں سکتا، کوئی نکال نہیں سکتا، کوئی ڈال نہیں سکتا، اس لیے کہ میرے نبی کا علم سند کے ساتھ، اس امت نے سند کو ایجاد کیا۔ میں جو ممبر پر بیٹھ کے حدیث بیان کرتا ہوں تو ایسے اخبار پڑھ کے نہیں بیان کر رہا ہوں، کوئی ڈائجسٹ پڑھ کے نہیں بیان کر رہا ہوں، کوئی ٹائم رسالہ پڑھ کے نہیں بیان کر رہا ہوں، بلکہ میرے پیچھے ایک حدیث کا سلسلہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک سند کے ساتھ جاتا ہے کہ میرے استاد محمد عبداللہ جن سے میں نے بخاری شریف پڑھی، انہوں نے خیر محمد سے، انہوں نے محمد یاسین سے، انہوں نے انور، انہوں نے ابو محمود الحسن سے، انہوں نے محمد قاسم سے، انہوں نے عبد الغنی سے، انہوں نے محمد اسحاق سے، انہوں نے عبد العزیز سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے، انہوں نے ابو طاہر مدنی سے، انہوں نے ابراہیم قرظی سے، انہوں نے احمد القشاشی سے، انہوں نے ابو المواہب الشناری سے، انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے، انہوں نے محمد بن احمد الرملی سے، انہوں نے ابن حجر الاسقلانی سے، انہوں نے احمد بن ابی طالب الحجار سے، اور انہوں نے حسین بن مبارک الزبیدی سے، اور انہوں نے عبد الاول بن عیسیٰ الحربی سے، انہوں نے عبد الرحمن بن مظفر الداودی سے، اور انہوں نے محمد بن احمد السرخسی سے، انہوں نے محمد بن یوسف الفربری سے، اور انہوں نے امام بخاری سے، امام حمیدی نے سفیان سے یحییٰ بن سعید سے ابراہیم تیمی کہتے ہیں میں نے عمر سے سنا، عمر کہتا ہے میں نے محمد مصطفیٰ سے سنا۔ یہ سارا میرے نبی کا کلام یوں آتا ہے، یوں نہیں آتا کہ اخبار میں یہ لکھا ہے اور نیٹ میں یوں لکھا ہے، اس کا کیا خبر کس نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے۔ اللہ نے اس امت کو یہ طاقت دی کہ انہوں نے اپنے نبی کے علم کو سند کے ساتھ باندھ دیا، اب اس میں کوئی چیز انٹر نہیں ہو سکتی، کوئی چیز اس میں نکل نہیں سکتی، کوئی انٹر نہیں ہو سکتی۔ یہ میرے نبی کا روحانی سلسلہ نسب ہے، اور پھر میرے نبی کا خاندانی سلسلہ نسب آدم علیہ السلام تک جاتا ہے، وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معاذ بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن دوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یرحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصد بن ناحس بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائل بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملحل عیل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام۔ اب حجت تمام ہے، یہ میں نے تھوڑا سا جو میں نے اگلی بات کرنی ہے بھائیو، یہ ہماری پہلے میں نے بیس بتائی کہ مسلمان عورت مرد کی بیس کیا ہے، پیسہ نہیں، ڈگری نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بیس ہے۔ اور اس پر آخری جو نتیجہ انہوں نے پہلے بتا دیا ہے کہ ایک فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک طبقہ جنت میں جائے گا، ایک جہنم میں جائے گا۔ جہنم میں جانے والے کے چہرے کانما اخشت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، کالی رات کی طرح سیاہ چہرے ہو جائیں، اور جنت والوں کے چہرے مرد عورت اللہ ان کو میک اپ کرے گا، کیسے کوئی سرخی پاؤڈر لگائے گا وہ تو اتر جاتا ہے، کوئی پاؤڈر لگائے کوئی لپسٹک لگائے تو اتر جاتا ہے، تو اللہ مرد عورتوں دونوں کا میک اپ کرے گا، وہ کیسے کرے گا؟ اللہ اکبر، اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پر نور ڈالے جنت کی لڑکی حور جو مشک عنبر زعفران کافور سے بنی ہے، ہم بنے ہیں آگ پانی مٹی ہوا سے، وہ بنی ہے مشک عنبر زعفران کافور سے۔ اللہ نے اس کو ایسا حسن بخشا ہے کہ سورج کو فنگر ٹپ دکھا دے، صرف فنگر ٹپ، یہ اتنا چہرہ نہیں، فنگر ٹپ سورج کے سامنے ایسے کر دے تو اللہ کی قسم سورج نظر نہیں آئے، جیسے سورج کے سامنے تارے نظر نہیں آتے، اس کی فنگر ٹپ کے سامنے سورج نظر نہیں آئے گا۔ اس سے آپ سوچو اس کا چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا، ذہن میں ہے۔ اب یہ ایمان والی عورتیں جو جمع ہیں اور پوری دھرتی میں جتنے ایمان والے مرد عورت ہیں،
جب اللہ ان پر اپنے چہرے کا نور ڈالے گا تو ان کو ایسا حسن ملے گا اس ایمان والی عورت کو کہ اس جنت کی لڑکی سے جس کی فنگر ٹپ کے سامنے سورج نظر نہیں آتا یہ اس سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جائے گی. وہ کالی ہے، وہ موٹی ہے، وہ پتلی ہے، وہ چھوٹی ہے، بوڑھی ہے، جوان ہے. ایک بوڑھی آئی، یا رسول اللہ دعا کرے میں جنت میں جاؤں. آپ مذاق بھی کیا کرتے تھے؟ دین میں خشکی نہیں ہے، بعضوں کو زیادہ قبض ہو جاتی ہے، خشکی چڑھ جاتی ہے. تو آپ نے کہا ہماری بوڑھی عورت تو جنت میں جائے گی نہیں. تو بیچاری رونے لگی. پھر آپ نے فرمایا ماں جی رو نہیں، اللہ تمہیں جوان بنا کے جنت میں ڈالے. جنت میں کوئی بوڑھا ہے ہی نہیں، سب 33 سال کی عمر پہ فکس ہو جائیں. 33 سال کی عمر کر کے پھر اللہ ٹائم کا سوئچ آف کر دے. ٹائم ختم تو ہر شخص. پھر جیسے اللہ کی ذات کو فنا نہیں، اس بندے بندی کو بھی فنا نہیں. جیسے اللہ کی ذات کو زوال نہیں، اس بندے بندی کو بھی زوال نہیں. جیسے اللہ پہ کوئی حالات نہیں آتے، حالات سے پاک ہے، ایسے یہ بندہ بندی کو بھی اللہ تعالیٰ حالات سے پاک کر دے گا. نہ غم، نہ دکھ، نہ بیماری، نہ نفرت، نہ لڑائی، نہ جھگڑے، نہ آگ، نہ گھاٹا، نہ وعدہ. خوشیاں ہی خوشی ہیں. کلو وشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. جاؤ موج میلا کرو. میں قربان جو رب پہ جب اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچا دے گا تو میاں بیوی بیٹھے ہوں گے تو نوکر آئیں گے، کہیں گے سلامن سلامن سلامن. سب سے چھوٹا جنتی اس کے 80,000 نوکر ہوں گے. 80,000 نوکر. آپ تو نوکر کی نعمت سے محروم ہو، آپ کو کیا خبر کہ نوکر کا مزہ کیا ہوتا ہے. تم میں اپنے بانڈے بھی اپنے صاف کرنے ہیں، ٹوائلٹ بھی خود ہی صاف کرنا ہے، کپڑے بھی آپ ہی دھونے، پیٹرول بھی آپ ہی ڈالنا ہے. نوکر تو بڑی نعمت ہوتی. سب سے چھوٹے جنتی کو 80,000 نوکر ملیں گے. 80,000. تو بڑے جنتیوں کا کیا مقام ہوگا؟ تو آ کر سلام کریں. یہ دونوں بڑے خوش ہوں گے کہ دیکھو اتنے ہمیں سلام پڑھ رہے ہیں. یہ چلے جائیں گے تو ایک دم فرشتے آئیں گے. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. فرشتے آئیں گے، سلام علیکم سلام علیکم. وہ کہیں گے ہمیں کیوں سلام کر رہے ہو؟ تم فرشتے ہو. کہیں گے بما صبر، تو مجھے بلیک برن نے صبر کی زندگی گزاری تھی اس کے سلسلے میں سلام کر رہے ہیں. فنعم عقبی الدار. اور فرشتوں کے سلام کا نشہ تو ہوا میں اڑا دے گا. ابھی وہ نشہ اترا نہیں ہوگا کہ ایک دم میرے اللہ کا عرش ہٹے گا، کھلے گا اور اللہ خود سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندو آج تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے. میں قربان جان سے اللہ کہے گا حل رضیتم، خوش ہو، کوئی تکلیف تو نہیں؟ کہیں گے یا اللہ بڑے خوش، کوئی تکلیف. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا افلا اعطیکم بافضل من ذلک، اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں، جنت سے اعلیٰ چیز دوں. کہے یا اللہ ای شیء افضل، جنت سے افضل کیا چیز ہو سکتی؟ تو میرا رب کہے گا احل علیکم رضوانی، جاؤ میں راضی ہو گیا. فلا اسخط علیکم ابدا، اب میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اس پر یہ سارے کہیں گے جنتی مرد عورت یا اللہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا تو ایسا جمال والا ہے، حسن اللہ سامنے جو ہو. تو ہم کیسے ٹکرے مارتے رہے، نمازیں تو پڑھی پر اچھی نہیں پڑھی. آج ہم تمہیں سجدہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دے ہم تمہیں سجدہ کریں. جیسے دنیا میں کیے تھے نا دیکھے بغیر، آج چاہتے ہیں دیکھ کے کریں. تو میرا رب کہے گا سبحان اللہ میرے بندو، دنیا میں تم میرے بندے تھے، میں تمہارا معبود اور آقا تھا، تو تمہارے ذمہ میری عبادت تھی. اب تم آئے ہو میرے گیسٹ ہاؤس میں تو تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا، بس جاؤ کھاؤ پیو موج کرو. کہیں گے اللہ تیرا دیدار کرنا چاہتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، ہر جمعے آ جایا کرو، ہو جایا کرے ہر جمعے 8ویں دن ہفتے کے بعد. ہاں جو جنت الفردوس والے ہیں ان کو اللہ صبح شام روزانہ اپنا دیدار کرائے. یہ 3 ٹرائی اینگل بن رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور آخرت. اس آخرت کے ٹھکانے تک پہنچنے کے لیے محمدی زندگی کی ضرورت ہے، جس کا ایک حصہ عبادت ہے، اس میں نماز روزہ حج زکوٰۃ ہے. یہ چارٹ بہت مختصر ہے، بہت مختصر چارٹ ہے. 5 نمازوں کے بعد کوئی مطالبہ نہیں.
30 روزوں کے بعد کوئی مطالبہ نہیں. زکوٰۃ چلی گئی مالداروں پر، غریبوں پر نہیں. حج چلا گیا اس سے بھی زیادہ مالدار پر. عام مالدار سے حج کا مطالبہ بھی نہیں، اور پورے پیسے کا مالک ہو لیکن صحت مند نہ ہو تو بھی مطالبہ کوئی نہیں. بہت مالدار ہے لیکن بیمار ہے، چل بھائی معاف کیا. تو عبادت کا چارٹ بڑا مختصر ہے. 5 نمازیں پڑھنی ہیں، مہینے کے 30 روزے ہیں. بیمار ہو جاؤ تو چھٹی، اچھا بھائی بعد میں رکھ لیں، نہیں رکھا جا رہا بعد میں رکھ لیں. زکوٰۃ 2.5%، اور کس پر پورا سال پڑا رہے پھر 2.5%. اگر سال سے پہلے ختم ہو جائے کوئی زکوٰۃ کا نہیں. حج پیسہ ہے، صحت ہے، جاؤ حج کرو. یہ مختصر سے چارٹ ہے. دوسرا دین کا حصہ ہے جو بہت وسیع ہے، بہت مشکل ہے. وہ ہیں اخلاق، وہ ہیں اخلاق، وہ ہیں اخلاق، اور وہ ہیں انسان، میرے نبی کی معاشرت، وہ ہے میرے نبی کا سلوک، وہ ہے میرے نبی کا طریقہ زندگی. نبی کے سارے اخلاق کا خلاصہ ایک لفظ میں بتاؤں، اگر ایک لفظ، اخلاق اتنا وسیع چیپٹر ہے کہ خود قرآن جب اپنے حق بیان کرتا ہے اللہ تو مختصر لاتا ہے، اور جب لوگوں کے حق بیان کرتا ہے تو کھلتا چلا جاتا ہے، کھلتا چلا جاتا ہے. صرف ایک جگہ سے میں دکھاتا ہوں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ نے اپنا حق بتایا ایک سطر کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ عبادت صرف اللہ کی ہے، ختم. اب اللہ تعالیٰ ماں باپ کا حق بتانے لگا ہے. پہلے تھا ایک سینٹینس، ایک جملہ. اب ماں باپ کا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ایک جملہ. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا دوسرا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ تیسرا وَلَا تَنْهَرْهُمَا چوتھا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا پانچ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ چھ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا سات رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِنُفُوسِكُمْ آٹھ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ نو إِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا. 10 جملوں میں اللہ نے ماں باپ کا حق بتایا. پورا قرآن اللہ اس طرح لاتا ہے. اپنے حقوق بڑے مختصر اور لوگوں کے حقوق بڑے لمبے، بڑے چوڑے، بڑے چونکہ سب سے زیادہ انسان جو ظلم کرتا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم ہے. ایک ظلم ہے کسی کی زمین دبا لینا، یا یہ تو عام طور پر یہاں شاید ہوتا ہو، ہر جگہ جہاں انسان ہوتے ہیں جرم بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں بہت کم ہے. ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ ہے کہ زمین کسی کی، قبضہ کسی کا، مکان کسی کا، قبضہ کسی کا. لیکن ایک ظلم جو ہر گھر میں ہے، ہر گھر، میری بات اب غور سے سننا، ایک ظلم جو ہر گھر میں ہے وہ آپس کی بدتمیزی ہے، وہ آپس کی بدتمیزی ہے. خامن کو غصہ چڑھا تو بیوی کو گالیاں اور تھپڑ اور مار، بیوی کو غصہ چڑھا تو خامن کو گالیاں، پولیس کو ٹیلی فون، ماں باپ کو غصہ چڑھا تو اولاد کو بے عزت کیا، اولاد کو غصہ چڑھا تو ماں باپ کو بے عزت کیا، بھائی کو غصہ چڑھا تو بھائی کو ذلیل کیا، اور بھائی کو غصہ چڑھا تو اس نے بہن کو ذلیل کیا. یہ ہر گھر کا ظلم ہے، یہ ہر گھر کی تباہی ہے. آج گھروں میں جو توڑ ہے، طلاقیں ہیں، اس کے پیچھے کوئی لمبا چوڑا سلسلہ نہیں ہے، اس کے پیچھے میرے نبی کے اخلاق ختم ہو چکے. اور میں اپنے نبی کے اخلاق، سارے اخلاق کو ایک لفظ میں بتاؤں، ایک لفظ، جتنا لمبا چوڑا چیپٹر ہے. میں اپنے مدرسے میں جتنے اخلاق کے باب ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں خود پڑھوں، کہ یہ زندگی کا مشکل ترین چیپٹر ہے میرے بھائیوں. زندگی گزر گئی تبلیغ میں، مدرسوں میں، اس سے مشکل چیپٹر اور کوئی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ ایک لفظ، ایک لفظ، میرے نبی کے سارے اخلاق کا ایک لفظ، برداشت، سہ جانا، آہ نہ کر لبوں کو صرف، اپنے لہو کے گھونٹ پی، زخم پر زخم کھا کے سہ جانا. خامن بیوی کی برداشت کر لے گھر آباد ہو جائے گا، بیوی خامن کی برداشت کر لے آباد ہو جائے گا. ماں باپ اولاد کی برداشت کریں آبادی آ جائے گی، اولاد ماں باپ کی برداشت کرے آبادی آئے گی. لیکن اب ہر آدمی یہ چاہتا ہے جو میں کہوں وہ کیا جائے.
آپ کو آسان طریقہ بتاتا ہوں کسی سے اپنی منوانے کا. آپ اس کی ماننا شروع کر دو, آپ کی ماننا شروع کر دو. یہ میرے نبی کا طریقہ ہے. لیکن خامن چاہتا ہے میری مانی جائے, بیوی چاہتی میری مانی جائے. جب نہیں ہوتی تو یا لڑائی ہوتی ہے, یا پٹائی ہوتی ہے, یا طلاق ہوتی ہے, یا گھر برباد ہوتے ہیں. اولادیں حیران پریشان ہوتی ہیں کہ ماں کدھر گئی اور باپ کدھر گئی. تھوڑی سی اپنے نفسی خواہش پر قابو نہ پانے کی وجہ سے اپنی نسلیں برباد کر چکے ہیں. اور یہ دکھ درد کی بات ہے کہ یہ ہر گھر کی کہانی. جو دیندار کہلاتے ہیں ان کے گھروں کا بھی یہی حال ہے. جن کے سروں پہ پگڑیاں ہیں, ماتھے پہ محراب ہیں, ان کے گھروں میں بھی یہ فساد ہے. اور جن کے گھروں میں یہ نہیں ہے ان کے گھروں میں بھی یہ فساد ہے. برداشت دین کا بہت بڑا عمل ہے. یہ ہیرا ڈائمنڈ کیسے بنتا ہے؟ کاربن ہوتا ہے. کاربن کوئلہ. یہ ڈائمنڈ کیسے بنتا ہے؟ یہ زمین کے پریشر کو برداشت کرتا ہے تو اللہ چمکا کے ہیرا بنا دیتا. تم لوگوں کی برداشت کرو. ماں باپ سختی کریں, اولاد برداشت کرے. اولاد بدتمیز ہو جائے, ماں باپ برداشت کرے. بیوی سے اونچ نیچ ہو جائے, خامن برداشت کرے. خامن سے ہو جائے, بیوی برداشت کرے. اور برداشت کو عربی میں لے جاؤں, شریعت کا لفظ, یہ برداشت تو ہماری زبان ہے, تو اس کو میں عربی میں کنورٹ کروں, شرعی لفظ لاؤں تو ایک, وہ بھی ایک بنتا ہے. ایک میرے نبی کے سارے اخلاق کا خلاصہ ایک, صبر کرنا. جہاں صبر مٹے گا وہاں گھر ٹوٹ جائیں گے. جس گھر میں تنقید ہوگی, تمہارے لندن کا ایک آدمی تو اربوں پتی ہے, پاکستان میں اس نے اربوں کی جائیداد بنائی ہوئی. پاکستان اس کی بیگم مجھ سے ملی اور بیٹھتے ہی رونا شروع کر دیا. کسی بات سے پہلے ہی پھوٹ کے رونا شروع کر دیا. کیا ہوا بیوی کو؟ اچھی عمر کی. کہا مولانا ان بنگلوں کو, ان گاڑیوں کو, اس کپڑے کو, بہت اعلیٰ پوشاک پہنی ہوئی تھی, اس لباس کو, اس زیور کو میں آگ لگاؤں؟ میرے خامن کا بول ہی میرے ساتھ ٹھیک نہیں. اس کی زبانی زہریلی ہے کہ میں اس کو کیا کروں. مجھے نہیں چاہیے, مجھے کچھ نہیں چاہیے. مجھے گاڑیاں نہیں چاہیے, گھر نہیں چاہیے, کپڑے نہیں چاہیے, زیور نہیں چاہیے, یہ پراپرٹی نہیں چاہیے. مجھے اپنے خامن کا سلوک چاہیے. وہ کوئی نہیں ہے. یاد رکھنا میرے بھائی بہنوں, زندگی چیزوں کا نام نہیں, زندگی احساسات کا نام ہے. اور احساسات کو چیزیں پروان نہیں چڑھاتی, احساسات کو رویے پروان چڑھاتے ہیں, سلوک, بیہیویئر. اور احساسات کو بھوک مردہ نہیں کرتی, احساسات کو جاب لیس ہونا مردہ نہیں کرتا, احساسات کو جیب کا خالی ہونا مردہ نہیں کرتا. احساسات کو مردہ کرنے والے غلط بیہیویئر ہوتے ہیں. زبان کا کڑوا بول, زبان کا سخت بول ساری زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. اور ایک میٹھا بول زندگی میں بہار لے آتا ہے, اور ایک کڑوا بول پوری زندگی کو ویران کر دیتا ہے. میرے نبی کے اخلاق بہت لمبا چوڑا چیپٹر ہے. اور عجب بات بتاؤں, میرے نبی نے فرمایا جو ایک آدمی ساری زندگی روزے رکھے, ایک دن بھی افطار نہ ہو سوائے عید کی, اور ساری زندگی تہجد پڑھے, ایک رات بھی قضا نہ ہو. تہجد سے مراد صرف 4 نفل نہیں, ساری رات عشاء سے فجر تک نفلوں میں ہے, اور سحری سے افطاری تک روزے میں ہے. یہ فزیکلی ممکن نہیں اسے جمع کرنا, اسے فزیکلی ممکن نہیں جمع کرنا. شاید ان 14 صدیوں میں کوئی 1400 آدمی نے اسے جمع کیا ہو, ایکسٹراڈنری, جن کو اللہ نے طاقت دی تھی. عبداللہ بن زبیر کے بارے میں آتا ہے, چونکہ انہوں نے اللہ کے نبی کا خون پیا تھا, انہوں نے اپنے وہ لگوایا, کپنگ کروائی, تو اسے جو خون نکلا تو آپ نے کہا عبداللہ جو باہر پھینک کے آؤ, تو انہوں نے جا کے پی لیا. تو اللہ نے کو اتنی طاقت دے دی تھی کہ آج روزہ رکھتے تھے اور 8 دن کے بعد افطار کرتے تھے. 8 دن کے بعد, 8 دن نہ پینا نہ کھانا. اور اللہ نے اتنی طاقت دی تھی کہ جب حجاج بن یوسف نے اٹیک کیا اور یہ شہید ہوئے تو ان کے ساتھ صرف 18 آدمی تھے,
اور حجاج کا لشکر تھا 4000 کا، تو 18 آدمیوں کے ساتھ 4000 کے لشکر کو صبح سے شام تک روکے رکھا اور ان کے قریب کوئی نہیں آ سکا، دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی اور 72 سال عمر تھی۔ تو جب وہ آگے جا گئے تو پھر انہوں نے اوپر جبل ابی قبیس جس پر اب پرنس کا کنگ بنا وہ محل بنا ہوا، وہاں سے انہوں کو وہ پتھر سے ہٹ کرنا شروع کیا کہ اس کو کوئی پتھر پڑے تو گرے، انسان نہیں گرا سکتے، تو وہ پتھر مارتے 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 زندگی ختم ہونے کا وقت آ چکا تھا، تو ایک پتھر آ کے سیدھا ماتھے پہ لگا یہاں، تو اس سے وہ گرے، تو پھر انہوں نے اوپر چڑھ کے ان کو شہید کر دیا، ورنہ ان سے گر نہیں سکے۔ یہ نبی کے خون کی طاقت۔ ایسا کوئی ریئر کیسز ہیں کہ وہ آج روزہ رکھ کے 8 دن کے بعد افطار کرتے تھے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں ساری رات تہجد، ساری زندگی روزہ، یہ فزیکلی ممکن نہیں، لیکن اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے تو میرے نبی کا فرمان ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں گے ویسے آگے کھڑا ہوگا، جس کے اخلاق اچھے، وہ کھاتا ہے پیتا ہے سوتا ہے ہنستا ہے کھیلتا ہے فرض نمازیں پڑھتا ہے۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ ہمارے محلے میں ایک عورت رہتی ہے، بڑی عبادت گزار ہے لیکن اس کی زبان بڑی تیز ہے۔ آپ نے کہا جہنم میں جائے گی۔ کہا جی ہمارے محلے میں ایک عورت رہتی ہے، وہ صرف فرض پڑھتی ہے، کوئی عبادت نہیں کرتی لیکن اس کا بول بڑا میٹھا ہے۔ آپ نے کہا وہ جنت میں جائے گی۔ تو اگر آپ اپنے گھروں کو آباد دیکھنا چاہتے ہو تو نبی والے اخلاق، نبی والے رویے ہماری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہیں۔ زندگی میں جو خوشیاں لانا چاہتا ہے چاہتی ہے، اپنے اوپر برداشت کرنے کی پابندی لگا لے، سہنا سیکھ لے۔ یہ دنیا جنت نہیں، آئیڈیل ہوم نہیں، امتحان کی جگہ ہے، یہاں اونچ نیچ رہے گی، اچھوں میں بروں میں سب کچھ ہوگا۔ لہذا میرے بھائیوں بہنوں، اپنے نبی والے اخلاق، اپنے نبی والی سیرت کا وہ چیپٹر پڑھو۔ آپ مردوں سے کہتا ہوں کہ آپ نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور ان عورتوں سے کہتا ہوں کہ امہات المومنین کے چیپٹر پڑھیں کہ بھوک میں اپنے خاوند کا کیسے ساتھ۔ 2 مہینے روٹی نہیں پکتی اور کسی بیوی کو گلا کوئی نہیں، سب خوش ہیں۔ 2 مہینے جس گھر میں روٹی نہ پکے، حضرت عائشہ نے فرمایا بیٹا 3 چاند گزر جاتے تھے، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، یعنی 2 مہینے گزر جاتے تھے روٹی نہیں پکتی تھی، سالن نہیں پکتا تھا۔ تو عروہ بن زبیر ہیں پوچھنے والے، ان کا اب تو خالہ جان وہ خالہ تھی، تو پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ تو فرما بس پانی اور کھجور اور پانی۔ لیکن کوئی بیوی شکایت نہیں کر رہی، کیوں کہ میرے نبی کے اخلاق ایسے تھے کہ دل جیت لیے، دل جیت لو پھر سولی پہ چڑھا دو، اگلے خوشی سے تیار ہوئی۔ اب لڑکی آتی بعد میں اور حکم پہلے، تو میری بیوی ہے تو نے یہ کرنا ہے، تو نے یہ نہیں کرنا، تو نے اس سے نہیں ملنا۔ تو ایسے کوئی ظالم بے وقوف ہوتے ہیں، ماں باپ سے ملنے پر بھی پابندیاں لگا، تو نے ماں باپ کے گھر بھی نہیں جاتا۔ انسانیت کے نام پہ بدنما داغ۔ اگر اپنی زندگی کو قیمتی بنانا ہے تو میرے نبی والے اخلاق سیکھو، میرے نبی والا طریقہ زندگی سیکھو جس میں اوروں کی سہنا ہے، سہتے جاؤ، قیمتی بنتے جاؤ، معاف کرتے جاؤ، عزت پاتے جاؤ۔ صحابہ کے نیا نیا اسلام تھا تو عرب اپنی بیویوں پر سختی کرتے تھے، پٹائی بھی کرتے تھے۔ تو عورتوں نے آ کر شکایت کیا رسول ہمارے خاوند ہمیں مارتے ہیں۔ تو آپ نے سارے مدینے والوں کو جمع کر کے انتہائی غصے میں فرمایا وہ عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں ان میں کوئی انسانیت نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میرا سب سے اچھا سلوک ہے اپنی بیویوں کے ساتھ۔ پھر عورتوں سے فرمایا اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا کہ خامن کو سجدہ کر۔ دونوں کو بیلنس کیا ہے، دونوں کو بیلنس کیا ہے۔ بھائیو میری بہنوں، یہ زندگی سیکھو۔ اگر یہ زندگی نہیں ہے تو پھر ڈگریاں، عہدے، پاؤنڈ، گاڑیاں، گھر آپ کو سکھ نہیں دے سکتے۔ ایک زبان کا میٹھا بول دل جیت لیتا ہے، ایک زبان کا کڑوا بول جنگل میں آگ لگا دیتا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں زبان کے بول کی مٹھاس پوری دنیا کے شہد سے زیادہ ہے، اور زبان کے بول کی کڑواہٹ 7 سمندر کے پانی کی کڑواہٹ سے زیادہ ہے۔ کیونکہ ہم نے صبر نہیں سیکھا، ہمارے گھر ٹوٹتے چلے جا رہے۔ ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھو۔ سب سے زیادہ شیطان کو خوشی ہوتی جب میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں،
سب سے زیادہ شیطان اس بات پہ خوش ہوتا ہے جب میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں. وہ اپنی کچہری لگاتا ہے، روزانہ اس کی جماعتوں کی کارگزاری سنتا ہے. شیطانوں سے پوچھتا کیا کیا، وہ کہتے ہیں یہ کیا وہ کیا، کسی کو رسپانس نہیں دیتے. زنا، شراب، قتل، چوری، ڈاکہ، جوا، سود، دھوکہ، فراڈ، فریب، کسی کو رسپانس نہیں دیتے. اتنے بڑے بڑے گناہوں پر کوئی رسپانس نہیں دیتے. ایک شیطان کھڑے کر کہتا ہے جی میں نے میاں بیوی کو لڑایا، تو وہ اچھل پڑتا ہے، وہ کہتا ہے شاباش تو اصل کام کر کے آیا، اور اس کو قریب بلاتا ہے، اس کو گلے سے لگاتا ہے اور اس کو اپنے پاس بٹھاتا ہے، ان سے کہتا ہے بدبختو یہ اصل کام کر کے آیا. شرابی نے شراب پی، اس کا اپنا نقصان ہے. نمازی نے نماز چھوڑی، وہ خود جہنم میں جائے گا. یہ میاں بیوی کی لڑائی تو نسلوں کو برباد کر دی. تو میرے بھائیوں بہنوں، ایک دوسرے کو سہنا سیکھ. پھر ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم کچھ خوبیاں بھی ہیں کچھ خرابیاں بھی ہیں. خرابیاں یہ ہیں کہ سسرال وہ اتنی مداخلت کرتے ہیں بچے بچی کی زندگی میں کہ ماں باپ ہو کر اپنے بیٹے کی زندگی خراب کر دیتے، اور اپنی بہو سے اتنے ڈیمانڈنگ ہو جاتے ہیں کہ خامند کا حق پیچھے رہ جاتا ہے اور اس کے ماں باپ کا حق پہلے چلا جاتا ہے. ایک یہ بہت طلبت تباہی اور ہلاکت ہے. میری بہو پر میرا کوئی حق نہیں، میری بہو پر میری بیوی کا کوئی حق نہیں، ساس کا بہو پہ کوئی حق نہیں، سسر کا بہو پہ کوئی حق نہیں. میں نے اپنی بیگم سے کہا جب بیٹے کی شادی کرنے لگے، میں نے کہا دیکھو اگر تو اس کو بیٹی بنا کے رکھنا ہے تو پھر تو اس کی ڈولی ہم گھر لے کر آئیں گے، اور اگر تو نے ساس بن کے چلنا ہے تو اس کو میں نیا گھر بنا کے دوں گا، اس میں میں اس کو اتاروں گا، میں یہاں نہیں لاؤں گا کہ ہم دونوں اس کی زندگی نہ خراب کریں. کہ ہم اپنی گزار چکے ہیں اور انہوں نے شروع کرنی ہے، تو کہیں ہماری وجہ سے بچوں کی زندگی خراب نہ ہو جائے. کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر میری بہنیں بیٹھی ہیں، میں یہ درد سے کہہ رہا ہوں، جب عورت ماں ہوتی ہے تو سراپا محبت ہوتی ہے، جب ساس بنتی ہے تو ایک آگ اس کے اندر بھر جاتی. کیوں؟ اگر تمہیں اللہ نے وسعت دی ہے تو بچے بچی کی شادی کر کے الگ انہیں کرو، رہائش دو. اگر یہ وسعت نہیں ہے، اتنی گنجائش نہیں ہے، تو پھر ان کی زندگی سے نکل جاؤ، ان کی زندگی میں دخل نہ دو. جب ان میں کوئی ٹھاٹھیا ہو جائے صلح کرانے کے لیے تو آؤ، ویسے ان کی زندگی میں مت داخل ہو جاؤ. کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت اصول، میری ماں کا میرے اوپر حق، مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اس کا حق ہے میرے اوپر، میری بیوی پر کوئی حق نہیں. میرے باپ کا میرے اوپر حق ہے، مجھے کان پکڑ کے بازار میں کھڑا ہو کے جوتے مارے اس کا میرے اوپر حق ہے، میری بیوی پر اس کا کوئی حق نہیں. لیکن ہمارا انڈین معاشرہ اتنا الجھ چکا ہے کہ وہ جو ساس سسر ہوتے ہیں وہ بیٹے سے زیادہ حقدار بن جاتے ہیں، اور اس سے اتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، اتنی نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. احسان دانش مرحوم نے لکھا اپنی کتاب زندگی میں کہ میری ماں بیمار ہوئی تو بہت فقر تھا، تو کہا میں نے اپنی بیوی سے کہا دیکھو بیگم یہ میری پراپرٹی ہے، اس میں پارٹنرشپ میں نہیں برداشت کروں گا. ہر چیز میں پارٹنرشپ برداشت کر سکتا ہوں لیکن اس پراپرٹی میں کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے. تو نے میری ماں کو ہاتھ نہیں لگانا، میں اس کی خدمت کروں گا. اس نے میرے پیشاب دھوئے اب میری باری، اس نے میرے پخانے اٹھائے اب میری باری، کیونکہ وہ بیڈ پہ چلی گئی تو اس کا پیشاب بھی بیڈ پہ، پخانا بھی بیڈ پہ. تو کہتا احسان دانش مرحوم لکھتا ہے کہ سارا میں خود کرتا تھا اور میں غربت کی ایک ہی بستر تھا، جب وہ گندا ہو جاتا تو دوسرا بستر بچھانے کا نہ تھا، اور گھر میں نلکا تک نہیں تھا کہ میں وہیں دھو لیتا. 3 میل دور نہر تھی تو میں جلدی سے بستر اٹھاتا، بھاگا ہوا جاتا، نہر میں جا کے اسے دھوتا اور پھر یوں ہاتھ اوپر کر کے اسے یوں لہراتا ہوا آتا تاکہ 3 میل کے اندر آتے آتے وہ خشک ہو جائے، پھر آ کر میں اسے بچھاتا. تو میں نے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ماں کی خدمت کی، بیوی کو قریب نہیں آنے دیا. اور ہمارا ظالم بچہ کہتا ہے تو میری بیگم کی، میری ماں کی خدمت کر، میں تو جاب پہ جا رہا ہوں، میں تو فارغ نہیں. یہ ان بیلنس ہو گیا ہے سارا معاشرہ. نمازیں پڑھتے ہوئے، علم جانتے ہوئے، مدرسوں سے فارغ ہو کر بھی گھروں میں آگ لگ گئی کہ میرے نبی کی معاشرت نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا کہ میں نے اپنی ماں
کہ پیشاب دھوئے پخانے دھوئے، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ کہ نہیں۔ کہ کیوں؟ کہ وہ تیرے پیشاب پخانے دھو کے کہتی تھی یا اللہ اس کو زندگی دے، اور تو اس کے پیشاب پخانے دھو کے کہتا یا اللہ اس کو جلدی اٹھا، تھک گیا ہوں۔ تو میری ذمہ ہے اپنے ماں باپ، میری بیوی کی ذمہ تو نہیں۔ ایک شخص نے اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے طواف کروایا اور حج کروایا سورا۔ تو عبداللہ بن عمر سے کہنے کا حضرت میں نے ماں کو حج کرایا کندھے پہ بٹھا کے سورا، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو فرمایا ابھی ایک تھکے سانس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ جب ماں تھک کے سانس لیتی ہے تو کہنے ابھی تو ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ وہ میرے اوپر حقوق ہیں، میرے ذمے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں ایسی خدمت کرتا کہ عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد تو میں نماز توڑ دیتی۔ میں بولا بیک۔ تو بھائیو زندگی کو، بہنوں زندگی کو بیلنس کرو۔ اگر آپ سسر بیٹھے ہو، ساس بیٹھے ہو، تو اپنے بچوں کی زندگی سے میں دخل دینا چھوڑ دو، ان سے کوئی مطالبہ نہ کرو، اللہ کے سامنے رکھو۔ اگر آپ میاں بیوی ہو، خامد ہے تو بیوی کے لیے میٹھا بول، ایک میٹھا بول، ایک مسکراہٹ سب کچھ خرید لیتے۔ بیوی کا ایک میٹھا بول، ایک مسکراہٹ سب کچھ خرید لیتے۔ تم باہر کا غصہ بیوی کے پہ نکالو یا بیوی اپنا غصہ خامد پہ نکالے تو وہ گھر میں تو یہاں تو طلاق کے بہت کثرت سے شروع ہو گئے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھا نہیں ہے۔ اور اللہ کے فضل سے ہماری نسل یہاں، تمہاری اب چوتھی نسل یہاں ہے، تو اس کو اگر اسلامی بنانا ہے نبوت والے اخلاق لاؤ۔ یاد رکھنا معاشرت عبادت سے نہیں بنتی، اخلاق سے بنتی ہے۔ یہ ہمارے تبلیغ والے کہتے ہیں کہ ہر گھر میں ایک کمرہ فکس کرو، اس کمرے میں مصلی بچھاؤ، اس میں فضائل اعمال رکھو، قرآن رکھو، حدیث رکھو، اسی میں سارے نماز پڑھو، اسی میں سارے ذکر کرو، اسی میں تعلیم کا حلقہ لگاؤ، اس سے معاشرت نبی والی ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا۔ یہاں گھر میں بیڈ روم سونے کو نہیں ملتا تو نماز کو کمرہ کہاں سے ملے؟ ایڈے ایڈے تھوڑے گھر ہیں مرغی خانے، اتنے گھروں میں تم کمرہ کہاں سے الگ لاؤ گے؟ مصلی بچھانے کی جگہ نہیں ملتی تو کمرہ کہاں سے ملے گا؟ نہیں، اس سے نہیں۔ زبان کا بول نبی والا بنا لو، بول میٹھا کرو، درگزر کی عادت ڈالو، معاف کرنے کی عادت ڈالو، زیادتی پر چپ رہنے کی عادت ڈالو، تمہارا گھر جنت بن جائے گا، اسلامی گھر بن جائے گا، نبی والی زندگی زندہ ہو جائے گی۔ یہ بھائیو سیکھنے کی چیز، سیکھنے کی چیز، سیکھنے کی چیز۔ کوشش کرو کہ عورت کمائی نہ کرے تاکہ بچوں کی تربیت کرے، کیونکہ ہمارے بچے میاں بھی جاب پر، بیوی بھی جاب پر، تو ان بچوں کو کون ٹائم دے گا؟ اور اگر تمہاری کوئی مجبوری ہے، نہیں چھوٹ سکتی ہے، تو پھر کم از کم ہفتے میں جو 2 دن چھٹی ہوتی ہو تو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھا، ان کو بتاؤ تو صحیح ہم کون ہیں، پیار سے، محبت سے، الفت سے۔ نصیحت ہمیشہ تھوڑی کرنی چاہیے، یاد رکھنا، نصیحت بہت تھوڑی کرنا، پیار زیادہ کرنا۔ جب نصیحت لمبی ہوتی ہے، پیار تھوڑا ہوتا ہے تو وہ الٹ ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی جیسی ہستی اپنے صحابہ کو تھوڑی تھوڑی نصیحت کرتے تھے، لمبی نہیں کرتے تھے کہ یہ تنگ نہ پڑ جائے۔ اور اس میں بھی آپ نے جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ کبھی ہم جب نصیحت لمبی ہوتی ہم تھک جاتے اور اونگنے لگتے تو ہمارے نبی دنیا کا ذکر چھیڑ دیتے تھے، وہ دنیا کی باتیں سن کر پھر ہم سارے چست ہو جاتے تھے۔ کھانے کا ذکر چلتا تو آپ کھانے کی باتیں کرتے، اور بنا زراعت کا ذکر چلتا آپ زراعت کی باتیں کرتے، تجارت کا ذکر چلتا تجارت کی باتیں کرتے، ہمارے ساتھ ہو جاتے تھے۔ تو ٹھونسنی نہیں چاہیے اور بہت تھوڑی ہونی چاہیے۔ تمہارے اخلاق ایسے ہوں، تمہارے اخلاق سب سے بڑی نصیحت ہے، تمہارے رویے سب سے بڑی نصیحت ہے، تمہارا سلوک سب سے بڑی نصیحت ہے۔ تو بھائیو میں نے آپ کا زیادہ وقت لے لیا، 1 بجے تو نماز تھی، غالباً 1:05 ہو گئے۔ تو بہرحال آپ سب بھائیوں سے درخواست ہے، بہنوں سے درخواست ہے کہ ہماری
یہ ٹرائنگل ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اوپر آخرت. یہ آخرت کی سیڑھی پر چلنے کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک عبادات ہیں اور ایک میرے نبی کے اخلاق ہیں. عبادات تو کچھ موجود ہیں، اخلاق موجود ہی کوئی نہیں ہے. میں دنیا پھرا ہوں، 6 بر اعظم بار بار پھرا ہوں، لیکن میں نے نہیں دیکھے اخلاق والے الا قلیل، بہت کم بہت کم. 1 کروڑ مسلمان اکٹھے کروں تو شاید اس میں ایک نہ نکلے کہ جو معاف کرنا جانتا ہو، جو درگزر کرنا جانتا ہو، جو سہنا جانتا ہو، جو صبر جانتا ہو، جو دکھ دینے والے کو بھی سکھ پہنچانا جانتا ہو. یہ اخلاق. کیم شو تو اخلاق نہیں ہے. جو کیم شو کرے تم بھی کیم شو کرو، جو کیم شو نہ کرے اس کو کیم شو کرو، یہ اخلاق. اخلاق صرف برابری کا نام نہیں ہے، گھاٹے کا نام ہے. جو سلام کرے میں سلام کروں گا، یہ تو اخلاق نہیں، یہ تو ڈیلنگ ہے. جو نہ کرے میں اس سے کروں، یہ اخلاق. جو نہ پوچھے میں اس سے پوچھوں، یہ اخلاق. تو جو نبوت والے اخلاق کو لے کر چلے گا، گھر اس کا اللہ آباد کر دے گا. تو بھائیو، یہ اس کو سیکھنے کی محنت ہے. تبلیغ صدیوں کے بعد ہمیں کام ملا ہے. اللہ کے واسطے اس میں سنجیدگی سے ٹائم لیا کرو. ٹائم دو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کی، آپ کی نسلوں کی زندگی بدلے گا. ابھی آپ کا ملک ہے، یہاں آپ اچھے انسان بن کے رہو. کسی جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو. اپنے ٹیکس مت چراؤ. ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ بولنا، ٹیکس بچانے کے لیے غلط پیپر بنانا، یہ ہیرا پھیری نہ کرو. یہ حکومتیں آپ کے ساتھ دیانتدار ہیں، آپ دیانتداری کا کام کرو. ہمارا تو یہ نہیں کہ ہمارے حکمران بڑے چور اور عوام چھوٹے چور، تو چور کو چور کاٹے ہو تو چل رہا ہے. لیکن یہاں تو تمہاری حکومت چور نہیں ہے، تم تو خرچ کرتے ہیں، تو تم چور نہ بنو. مسلمان اور جھوٹ بولے نہیں، مسلمان اور دھوکہ دے نہیں. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا. ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا. جب تم اس حکومت سے پورے نفع اٹھاتے ہو تو ان کو دھوکہ نہ دو. ان کا ٹیکس مت چراؤ. چوروں کا چوری کرنا تو وہی ٹھیک نہیں ہے، وہی ٹھیک نہیں. پاکستان میں تو لوگ ٹیکس دیتے نہیں، یا بڑے بڑے نمازی بھی الگ ایک وکیل رکھا ہوا ہے ٹیکس چرانا کیسے، تو ان کو طریقے بتاتا ہے، یوں چرانا، یوں چرانا، یوں چرانا. میرے دل کو کبھی یہ بات نہیں لگی کہ میں جھوٹ بول کے کچھ پیسے بچا. میں لعنت بھیجتا ہوں اس پیسے پر جو جھوٹ کے ساتھ ہے. میں سچ بولوں اور پوری دنیا چلی جائے، میرے لیے نفع کا سودا. میں سچ بولوں اور میرا اللہ راضی ہو گیا، بس میرا کام بن گیا. اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو سچ کا عادی بناؤ. حکومت کے ساتھ ہمارے یہاں کے یہ ابھی میں یورپ کا سفر کر کے اگست میں 10 ملکوں میں ہر جگہ یہ کہانی سننے کو ملی کہ یہاں کی لڑکیوں کے ساتھ شادی کرتے ہیں، پیپر بناتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، پیپر بنتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. جب رہبری چور بن جائیں گے تو راستہ کون دکھائے گا؟ جب رہبری ڈاکو بن جائیں گے تو راستہ کون دکھائے گا؟ تو چوری مت کرو، یہ بھی چوری ہے. جو حکومتیں تمہارے ساتھ مخلص ہوں، ہمدرد ہوں، خیر خواہ ہوں، تمہارے گھر پہنچ کر تمہیں سہولتیں مہیا کریں، ان کو دھوکہ مت. ویسے ہی مسلمان دھوکہ نہیں دیتے. اب یہ تمہارا دیش ہے، اپنا ملک سمجھ کے یہاں زندگی گزارو. ہندوستان پاکستان میں جائیدادیں بنانا ختم کر دو. تمہاری اولادیں واپس نہیں جائیں گی، ادھر ہی رہیں گی. کوئی گجرات میں بنا رہا ہے، کوئی پاکستان کے گجرات میں بنا رہا ہے، پیچھے قبضے ہو جاتے ہیں. کوئی پیسے یہ خرچ کرتا ہے، قبضہ کوئی کرتا ہے. وہ تو سارا ٹھگ بازی کا بازار ہے. اور تمہاری نسلیں واپس تو نہیں جائیں گی کہ تم پیچھے جائیدادیں بناؤ. میں ہر جگہ یہ لطیفہ سنا رہا ہوں کہ ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا، تو لوگوں نے افسوس کیا، خان صاحب بڑا افسوس ہے، آپ کا خرگوش گم ہوگا. پوچھا کوئی بات نہیں ہے، ہم نے اس کو نسوار لگا دیا ہے، جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس آئے گا. تو تمہیں انگلینڈ کی نسوار لگ گئی، اب تم جاؤ گے انڈیا پاکستان رہو گے لوڈ شیڈنگ میں. انڈیا میں بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی، پاکستان میں لوڈ شیڈنگ. ہمارے پاکستان کا تو حاج وہاں جب میں نے بجلی کا کیا حال ہے کہ جی جامن کا پتا کہ آمن کا پتا کوئی نہیں، پتہ نہیں کب آئے گی. تمہاری نسل وہاں جا کے رہ سکتے. تو اسے اپنا دیش سمجھ، یہاں خرچ کرو، یہاں مسجدیں بناؤ، مدرسے بناؤ، علماء کی خدمت کرو. تمہارے علماء کو اتنی تھوڑی تنخواہیں دیتے ہیں کہ میں تو سن کے حیران ہوں.
تو بیچارے جی بھی نہیں سکتے ان پیسوں پر، اور حاضری ان سے ایک ٹانگ پہ لیتے ہو کہ تم 1 منٹ لیٹ کیوں آئے. تو یہاں خدمت کرو، یہاں زکوٰۃ خرچ کرو، یہاں صدقات خرچ کرو، یہاں ہدایہ خرچ کرو. اسکول بناؤ، کالج بناؤ، یونیورسٹیز بناؤ، مدرسے بناؤ، مکتب بناؤ، مسجدیں بناؤ، یہاں خرچ کرو. ہاں بھائی نیت کرتے ہو تو بھائی ذرا کھڑے ہو کے ہی دکھا دو جو بھائی تیار ہوں گے. مستورات کی چونکہ ہے مجلس، تو مستورات کے لحاظ سے جو بھائی تیار ہوں، مجھے یہاں کی ترتیب کا پتہ نہیں ہے کہ کتنے دن کی جماعت بنتی ہے، لیکن چلو کم از کم 3 دن کے لیے جو جماعت میں جو جانے کے لیے تیار ہوں کھڑے ہو کے اپنے نام کا اظہار فرما. چلے ماشاء اللہ دعا کریں. اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل على محمد كما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة. یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ کبھی جان بوجھ کے کرتے ہیں، کبھی بھول کے کرتے ہیں، کبھی نفس و شیطان کے ہاتھوں شکست کھا کے کرتے ہیں. ہر حال میں ہماری ساری خطائیں معاف فرما دے. ہمیں یا اللہ ایمانی معاشرت دے دے. یا اللہ نبی والی معاشرت دے دے، نبی والے اخلاق دے دے، نبی والا سلوک دے دے، والی عبادات عطا فرما. یا اللہ ہماری نسلیں اب یہاں آباد ہو چکی ہیں، انہیں صحیح ایمان نصیب فرما، اسلامی معاشرت نصیب فرما. یا اللہ ایمان کی ہوائیں چلا. یا اللہ دیانت، راست بازی، سچائی کا عادی بنا، جھوٹ، فریب، دھوکہ سے حفاظت فرما. جتنے مستورات مرد عورتوں کا مجمع تشریف لایا ہے ان سب کو قبول فرما، ان سب سے راضی ہو جا. ان کی اندرونی بیرونی یا اللہ روحانی جسمانی ساری حاجات کو پورا فرما. یا اللہ تنگ دستیاں تنگیاں دور فرما. یا اللہ آپس میں لڑائیاں ہیں تو صلح کرا دے، توڑ ہے تو جوڑ پیدا فرما دے، روٹھے ہوئے ہیں تو آپس میں ان کو منا دے. یا اللہ اے میرے مالک، اے میرے مولا، جو ہمارے ایمان پہ چلے گئے تیری بارگاہ میں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. جب ہم جائیں تو ہمیں ایمان پہ واپسی مقدر فرما. بیماریوں سے، دکھوں سے، دردوں سے ہماری حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی نبی کریم آمین.